آداب۔ پاکستان میں بہت سے سرکردہ ماہرین معیشت ہیں، ان میں ایک ڈاکٹر قیصر بنگالی بھی ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک رپورٹ آئی ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے جو 25 سال ہیں 1990 سے لے کے 2015 تک، اس پہ اس کی جو بیماریاں ہیں اور اس کا جو علاج ہے اس پہ مبنی وہ رپورٹ ہے۔ وہ میں نے پڑھی، اکانومی آن اے رولر کوسٹر اس کا ٹائٹل ہے۔ میری جو ساری توجہ ہے رپورٹ پڑھنے کے بعد، جو آخری پیراگراف تھا اس پہ جم کے رہ گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی اشرافیہ اور عوام ایک ہی جہاز پہ سوار ہیں۔ اشرافیہ فرسٹ کلاس کیبن میں سفر کر رہی ہے اور عوام ظاہر ہے کہ عرشے پہ ہیں، لیکن اشرافیہ اپنے جو لگژری کیبن ہیں انہیں مضبوط بنانے کے لیے اسی جہاز کے نٹ بولٹس استعمال کر رہی ہے، اور یہ بھول گئی ہے کہ جہاز اگر ڈوبا تو جو کیبن میں بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو عرشے پہ بیٹھے ہیں وہ سب ڈوبیں گے۔ مگر شاید ایسا اس لیے نہ ہو کہ جو اشرافیہ ہے، جو ہمارے ایلیٹس ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کے پاس دوہری شہریت ہے، ان کے اثاثے اور ان کا سرمایہ بیرون ملک ہیں۔ ان کو اگر کوئی جہاز ڈوبتے سمے تکلیف ہوئی تو صرف اتنی سی ہوگی کہ بھائی ایئرپورٹ تک کیسے پہنچیں اور پہلی فلائٹ کیسے پکڑیں۔ باقی ہم جانیں، ہمارا ملک جانے، عوام جانے۔ یہ انہوں نے کنکلوژن نکالا ہے اپنی رپورٹ میں۔ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ڈاکٹر قیصر بنگالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اور دگگج جو ماہر معیشت ہے شبر زیدی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس رپورٹ پہ بھی گفتگو ہوگی اور باقی بھی گفتگو ہوگی، نئے پاکستان پہ بھی تھوڑی بات ہوگی۔ قیصر بنگالی صاحب، آپ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ صرف ایک جنریشن میں اگر چاہیں تو غربت اور بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو ملکی وسائل ہیں اور آبادی، اس کا جو تناسب ہے وہ جنوبی ایشیا کے تمام ملکوں سے بہتر ہے، مگر بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی درکار ہے۔ اب یہ بات میں نے بہت آسانی سے کہہ دی، لیکن یہ بات کتنی مشکل ہے یہ آپ بتائیں گے؟ وسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ جس کے پاس تیل نہیں ہے، زرخیز زمین نہیں ہے، کوئی معدنیات نہیں ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں اپنی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج سے۔ مثلا سائپرس کو لے لیں آپ، قبرص، اس کے پاس نہ تیل ہے، ان کی زمین بالکل زرخیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معدنیات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی لوکیشن کا فائدہ اٹھا کے ایک ایسی اکانومی بنائی ہے جو بالکل فرسٹ ورلڈ اکانومی ہے۔ ہمارے پاس معدنیات بھی ہیں، زرخیز زمین بھی ہے، انڈس ریور ہے، گیس ہے، سب کچھ ہے، لیکن جہاں پر دولت کی تقسیم اتنی بری ہو جتنی پاکستان میں ہے، اور اشرافیہ جو ہے وہ اسے یہ پرواہ نہ ہو کہ ہم تو ڈیفنس سوسائٹی میں رہتے ہیں، محل نما گھر میں، اور 1 میل دور اگر جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں، کس طرح رہتے اس کی پرواہ نہ ہو، تو پھر یہ ملک تو تیسری دنیا میں ہر ملک کے ساتھ ایسا ہی ہے، ہر ملک کا پھر حال ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، یہ جو بات کی کہ سارے وسائل ہیں، اگر آپ چاہیں تو اگر آپ محنت کریں تو ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، یہ بالکل وہی بات ہے جو بچپن سے میرے ہر سال کی جو سال کے اینڈ میں رپورٹ کارڈ آتا تھا نا، اس میں بھی کم و بیش یہی بات لکھی ہوتی تھی، ہیز پوٹینشیل۔ الحمدللہ میں کبھی اس پوٹینشیل پر پورا نہیں اترا۔ آج کی اگر ہم بات کریں، آپ کی رپورٹ میں بھی ایک پوری ایویلیویشن ہے، اگر مختصر انداز میں آپ بتا سکیں، آپ بھی اور شبر صاحب بھی، حالیہ ہماری پوزیشن کیا ہے، پھر وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اکنامک۔ میں ابھی یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا جو پہلا اکنامک پیکیج آیا، تو رسپانس تو یہ تھا کہ جو ڈالر کی کرائسس ہے، بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہے، اس پہ کرنا ہے۔ اب اس میں 2 چیز تھی باقی تمام چیزوں کے علاوہ، ایک تو یہ ہے کہ شادی ہال پہ ٹیکس کم کر دیا اور سپورٹس فرینچائز پہ ٹیکس ختم کر دیا۔ ان دونوں کا ڈالر فارن ایکسچینج سے کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہر ہے وہ لابیز تھی جنہوں نے یہ کام کروایا۔ بالکل، تو وہ بات میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ لابیز چلاتی ہے، ٹھیکیدار چلاتے ہیں، اور عوام کے نام پہ
अनाउंस होती है पॉलिसी, लेकिन आवाम के या कौमी मफाद में ये पॉलिसीज़ नहीं होती है। अभी स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, ठीक है, और उसमें जो हमारी जो ग्रोथ के फिगर हैं उनके मुताबिक आगे जाते हुए 3.5 to 4% होगी। अच्छा, अब ये तो है स्टेटिस्टिक्स, हम और भी बहुत स्टेटिस्टिक्स कह सकते हैं, और ये होती हैं कोल्ड फिगर्स। इम्पैक्ट इसका क्या होगा? हम इन्फ्लेशन भी देख रहे हैं कि एक इस एट अ हाई, ग्रोथ हम देख रहे हैं तकरीबन हर सेक्टर में कम होती जा रही है। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, आप एग्रीकल्चर को भी देखें, और अब तो ये जीडीपी ग्रोथ की भी बात आ गई है। उसके साथ साथ डिस्काउंट रेट को भी बढ़ा दिया है। आप आवाम की बात कर रहे हैं, आवाम पर क्या असर पड़ेगा इन सारी इक़दाम का? देखिए ज़रा साहब, आपने बातें की ना, मगर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है ग्रोथ रेट, जीडीपी, डिस्काउंट रेट, एक आम आदमी जो आपका नाजिर है ये सुन रहा है, इसको इनमें किसी का मतलब समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ आता, और ना शायद वो समझना। अब पाकिस्तान में इतनी दफ़ा इस्तेमाल हो गए अल्फाज के, अब समझना भी नहीं चाहता, बेमानी हो गए, बेमानी। इन अल्फाज के कोई मानी नहीं है। अगर मैं आज अगर आज मैं ये ऐलान कर दूँ कि 3.5 नहीं है, 7% ग्रोथ रेट है, तो जो हमारा जो बाहर रिक्शा रेडी वाला है उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक है, पता नहीं कुछ पहले ये कुछ और जो भी है कुछ कह रहे थे। तो इसलिए ये अल्फाज और ये चीज़ें पाकिस्तानी माशरे में अपना मानी खो चुके हैं। और जो बात कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं वो ये है कि जो हमारे फैसला माशी फैसला करने वाले हैं, उनका कोई ज़हनी ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस आबादी से नहीं है जो उस माशी फैसलों के असरात को बर्दाश्त करती है। मतलब एक पाकिस्तान के अगर 20 करोड़ की आबादी है तो 19 करोड़ आबादी का ज़हनी ताल्लुक़ उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो फ़ैसले करती है कि क्या करना है। तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के फिगर्स करते रहते हैं। तो वो अब इसलिए ये चीज़ अब, और शायद आप नोट करें कि पहले शायद तो लोगों को थोड़ा बहुत इन चीज़ों को अहमियत दिया भी करते थे। अब एक आम आदमी ज़्यादा आपके प्रोग्रामों को, हमारे चीज़ों को, बातों को सीरियस नहीं लेता। वो कहते हैं ठीक है, कह रहे होंगे, कहते रहें चीज़ें। अच्छा, इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम ठीक है ये बातें कर रहे हैं कि जी मुल्क में माशी बहरान है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या है कि एक पूरी क्लास जो है उसके पास पैसे का कोई मसला ही नहीं है। वो जो है लंबे नोट जिसे कहते हैं, नहीं लंबे नोट छोटी बात है। लंबे नोट से बहुत आगे की बात है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास कितने पैसे हैं और क्या करने क्या हैं, खर्च क्या करने हैं। एक तबका वो भी है और वही डोमिनेटिंग है। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे? अच्छा, ये कह रहे हैं कि 4 सोर्सेज हैं जिनका पैदावारी सोर्सेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ज़राअत से ना इंडस्ट्री से। कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? जो सरकारी मईशत है वो पैटर्नाइज कर रही है वफ़ादार ब्यूरोक्रेट्स को, वफ़ादार जागीरदारों को, वफ़ादार ताजरों सनतकारों के लिए पॉलिसी बना रही है और ठेकेदारों के लिए पॉलिसी बना रही है। इससे पैसे आ रहे हैं। फिर जो फ़ौज की अपनी मईशत है वो अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इधर उधर से भी ले रहे हैं। फिर जो बैरूनी कर्ज़े हैं और जो इमदाद है उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह आमदनी समझ के कबूल करते हैं कि ये हमारी इनकम है, ये कोई कर्जा नहीं है, वापस नहीं करना। अच्छा, ये वापस नहीं करना। और चौथा जो फैक्टर ये बता रहे हैं वो ये है कैसिनो इकोनॉमी, यानी सरमाया, ज़मीन और अजनास हैं, उन पे स्पेकुलेशन और सट्टा, और उसके नतीजे में वेल्थ जनरेट हो रही है, और उसके नतीजे में ये जो जाली कंज्यूमरिज्म है ये नज़र आ रहा है। पहले आपने जो बात की ना, पहले मैं आपकी पहली बात को क्लियर कर दूं कि अगर आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में आज को माशी बहरान है, तो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान ये तो किसी ने कहा ही नहीं अभी तक। नहीं सर, नहीं, आपने कहा बहरान माशी बहरान है का मसला है, बहरान का शिकार है, तो ये मेरे ख्याल में स्टेटमेंट शायद ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है वो हमेशा से माशी बहरान का ही शिकार है जी। तो इसलिए ये कहना कि अब आज माशी बहरान है, ये मेरे ख्याल में शायद स्टेटमेंट है, हमेशा से हमारे हाल माशी हमेशा से था, ठीक है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू आप जो बात कर रहे हैं वो ये जो आपने बयान दिया है, देखिए जो आज ये सारे जो तबक़ात हैं, जो आज ये जो ख़राब या सही इकनॉमी है, जो भी अच्छी बुरी जैसी भी इकनॉमी है, जिसका रिकॉर्डेड फिगर $350 बिलियन का मईशत है, जो रिकॉर्डेड मईशत है, 10 से 400 बिलियन डॉलर की मईशत है। ये 400 बिलियन डॉलर की मईशत जो तबक़ात आपने दिए हैं,
وہ ان طبقات کو ایک بہت اچھا ریٹرن دے رہی ہے اسی معیشت میں سے، تو وہ اس میں سروائیو کر رہے ہیں. تو اس لیے پریشانی کوئی نہیں ہے. پاکستان کے ٹوٹل خرچہ جات 90 بلین یا 80 بلین کے آس پاس ہے، 90 سے اوپر چلو 100 بلین کے آس پاس ہوں گے پاکستان کے ٹوٹل اخراجات. اور پاکستان کے فائننس منسٹر کی سمری تھی، جو میں ایگری نہیں کرتا مگر ان کی سمری تھی کہ پاکستانیوں کے 200 بلین کے ایسٹس باہر ہیں جو یہاں سے لے کے گئے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ بات کریں نا کہ پرابلم ہے، پاکستان کی معیشت ایک جنریٹ کر رہی ہے ریونیو، انکم جنریٹ کر رہی ہے، مگر وہ جنریٹ کر کے کہاں جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. قیصر بنگالی صاحب، یہ تو آپ کی ریسرچ ہے. جی، یہ ہم جتنی بھی ڈسکشن ہوتی ہے ہم آج کے فگرز کو دیکھتے ہیں. آج کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، آج گروتھ ریٹ کتنا آیا، ایکسپورٹ کتنا ہوا. لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے 25 سال کے انالیسس پہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بحران جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی آج کا بحران نہیں ہے. پچھلے 25 سال کا شو ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ گروتھ ریٹ، اوسطاً گروتھ ریٹ انتہائی لو ہے. یعنی گندم کی پیداوار کی گروتھ ریٹ 1.4% ہے یا 1.7% ہے. ایک مینوفیکچرنگ سیکٹر 3.5% ہے. ایکسپورٹ بالکل اسٹیگننٹ. تو یہ جب جو معیشت 25 سال تک 1 سے 4% کے اس پہ گرو کر رہی ہو، وہ معیشت ایکچولی زیرو گروتھ والی معیشت ہے. پھر میں ایک سوال کر لوں، پھر والیٹلی دیکھیں نا، ایک سال ایک سیکٹر 3% گروتھ ریٹ دکھاتا ہے، اگلے سال -1% دکھاتا ہے. مطلب وہ ECG کا گراف لگتا ہے ہمیں. ایک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے ایک پیشنٹ کو، اور وہ گراف اگر آپ اس کو، میں نے جو پلاٹ کیا اس میں، وہ ECG کا گراف لگتا ہے آف اے پیشنٹ ہو از ہیونگ اے ہارٹ اٹیک. سر میرا ایک سوال میرا سوال ہے کہ یہ جو سب کچھ پالیسی فریم ورک ہے، کیا یہ غلطی سے ہو رہا ہے یا جان کے ہو رہا ہے؟ سر سے میرا سوال یہ ہے. بالکل میرا خیال ہے جان کے ہو رہا ہے. آپ دانستہ ہے، بالکل جی دانستہ ہے. پہلے ہم یہ اب یہ ایگری کر لیں دانستہ ہے. اچھا، لیکن کیوں؟ اب یہ بہت ہی مجھے پتہ ہے کہ بہت ہی اسٹوپڈ سوال ہے، کیونکہ ہم بعد میں آئیں گے، ابھی چلو ٹھیک ہے. یہ جو 1990 سے 2015 کے 25 سال ہے، اس میں آپ نے جو ایگریگیٹ نکالا ہے شرح نمو معیشت میں، وہ نکلتی ہے 4%. جی. آبادی ہماری بڑھ رہی ہے 2.4% کے حساب سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4% میں سے 2.4% اگر آپ مائنس کر دیں تو کتنا بچا؟ تو کتنی شرح نمو بچی؟ 1.6. 25 سال میں اس اعتبار سے ہماری جو شرح نمو ہے 1.6 ہے. اور خواب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم چین کی طرح اپنی آبادی کو جو ہے غربت سے نکالیں گے. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، ہماری میرا خیال ہے اس وقت وزیر اعظم عکاسی کرتا ہے ہماری اشرافیہ کو کہ وہ ایک ببل میں رہتے ہیں، اسے ریالٹی اور حقیقت کا پتہ نہیں ہے. مطلب وزیر اعظم نے ابھی ایک ہی ہفتے میں ایک 80 ارب کا اسکیم اناؤنس کیا، آج پھر 160 ارب کا اناؤنس کیا. فائنانس منسٹری اپنا ریونیو نہیں جنریٹ کر پا رہی ہے، ریونیو گر رہا ہے. وہ گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں، یعنی عوام کی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، صوبوں کے جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی 7% اپنا دے دو، BISP بھی لے لو، ہر چیز. تو یہ ایک کمپلیٹ کانٹرڈکشن ہے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹس، پالیسی اسٹیٹمنٹس، اور فائنانس منسٹری اور باقی منسٹریز کی ایکچوئل پرفارمنس پہ. تو کیا یہ پھر صرف اسٹیٹمنٹس ہی ہیں، پاپولر اسٹیٹمنٹس ہی ہیں، یا کیا ان کے پیچھے، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کی انٹینشن ہی نہیں ہے؟ نیت اچھی ہے، ہوم ورک نہیں ہے. یہ نیت اچھی ہے آپ کی نظر میں؟ نیت اچھی ہے، لیکن صرف وہ جو نیت سے تو کام نہیں چلتا نا. ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے، مطلب وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ تقویٰ جو ہے، تقوی سے آپ کی زندگی تو سنور سکتی ہے، لیکن تقوی سے گاڑی نہیں چل سکتی، اس میں پیٹرول ڈالنا پڑے گا. یہ تو ہے. دیکھیں جو بات جو یہ 1990 سے لے کے 2015 تک ہے، میرا ذاتی انالیسس یہ ہے بالکل کہ 1990 سے لے کر 2018 تک ہم نے بہت ہی پلان طریقے سے پاکستان کی معیشت میں 3 چیزوں کو ختم کیا ہے: ایمپلائمنٹ گروتھ، انڈسٹریلائزیشن
اور پاکستان میں کسی قسم کے اور ٹریڈنگ اکنامی کو پروموٹ کیا ہے اور یہ انشور کیا ہے کہ جو میں ٹریڈنگ اکنامی سے پیسے بناؤں اس کو میں بڑی آسانی سے جا کے دبئی یا لندن میں کسی پلازا میں پارک کر دوں. فٹافٹ کاروبار, سسٹینیبلٹی والا فٹافٹ کاروبار. کسینو اکنامی کہنے سے جو مرضی کہہ لیں. اچھا یہ میں پھر ایک بات کہوں گا, یہ نادانستہ فالو اپ ہے ایک پالیسی کا جو آیا تھا کہیں سے کہ ہم تو کسی دوسری مختلف فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ فری ٹریڈ نیو لبرل پالیسی انہوں نے نہیں کیا. WTO میں آج بھی پرابلم امریکہ کے ساتھ ہے, مگر ہم نے کہا نہیں جی ہم ہر چیز ہمارے پاس. میں کل پرسوں ایک علاقے میں سیب لینے گیا تو مجھے اس نے کہا کہ یہ جرمن سیب ہے, یہ نیوزی لینڈ کیا نہیں, جرمن بھی تھا اس کے پاس, نیوزی لینڈر بھی تھا, آسٹریلین بھی تھا, پاکستانی بھی تھا. پاکستانی یہ دھڑے میں رکھا ہوا تھا اور تینوں پیک میں رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے سر. تو اب سوال یہ کہ یہ جو ٹریڈزم اور یہ ریئل اسٹیٹ میں جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے, یہ ٹریڈنگ اسٹیٹ جو ہم نے بنایا ہے سر, اس کی وجوہات یہ سر ہم نے اس کو ہم گروتھ, ابھی یہ آپ نے گروتھ فگر دی ہے مجھے, اس گروتھ کے اس کے اندر بھی جائے نا سر, اس میں آپ کو مینوفیکچرنگ میں اور ایگریکلچر میں گروتھ شاید نیگیٹو میں آئے گی الٹیمیٹلی. سر پلیز میری بات سمجھیں, سروسز کی گروتھ زیادہ نظر آئے گی آپ کو اس میں, اور وہ سروس کی گروتھ کی جو ریلائبلٹی ہے نا, مجھے اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے. آپ ہی کے آرگومنٹ کو ایک ٹیکا لگا رہا ہوں 100 mg کا. جی ان کی رپورٹ میں ہے کہ یہ ڈسکس کریں پاکستان کنزیومر سوسائٹی کیسے بنا. 2010 اور 15 ابھی جو 5 سال تھے اس کے درمیان جو بجلی کی کھپت ہے وہ گھروں کے لیے وہ 47% رہی ہے, ہاؤس ہولڈس کے لیے, بلڈنگس کے لیے. ٹھیک ہے. انڈسٹریل سیکٹر نے صرف 28% بجلی استعمال کی, باقی بازاروں نے کی. تو اس سے بھی انڈیکیٹر اچھا, اس سے 70s اور 80s میں بقول ان کے الٹا حساب تھا کہ انڈسٹریل سیکٹر سب سے زیادہ بجلی استعمال کر رہا تھا اور جو ہاؤس ہولڈ کنزیومر ہیں سب سے کم کر رہے تھے. تو اس زمانے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. اب ٹوٹل جو ہے وہ ریورس ہو گیا ہے معاملہ. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہو سکتا ہے. دیکھیے جان بوجھ کے ہوا ہے. دیکھیے میں ایک بار دیکھیے سر, بازار کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ بازاروں کو ایڈمائر نہیں کرو, بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی. اور ہم مارکیٹ اکنامی کا کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں. جی, دنیا کبھی بازاروں پہ نہیں چلی ہے. بازار صرف ٹریڈ کرتا ہے, انڈسٹری چلتی ہے, ملک چلتے ہیں انڈسٹری پر, ایگریکلچر پر, ایمپلائمنٹ کے اوپر چلتے ہیں. ہم بازاروں کے تھرو کچھ پیدا کریں گے تو بیچیں گے. سر یہ ساری بیماری سر تھوڑا سا یہ مطلب آپ نے دانستہ والا سوال پوچھا نا. دیکھیں یہ جو نیو لبرل اکانومی ہے یہ سب سے پہلے 1988 میں نافذ کی گئی, جب آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ آف نے جو فوجی حکومت کا لیفٹ ریمننٹ تھا, انہوں نے محبوب الحق نے اگریمنٹ سائن کیا IMF کے ساتھ. سیکرٹ اگریمنٹ تھا اور ایک ہفتے کے بعد ہینڈ اوور کیا پاور, اینڈ اس حکومت کو پابند کر دیا کہ جو اگریمنٹ سائنڈ ہے اسی پر آپ نے. لیکن جو نیو لبرلزم کی جو سب سے پورٹنٹ امپلیمنٹیشن ہے وہ سال 2000 سے شروع ہوئی, اور وہ پوری جو ٹیم تھی شوکت عزیز کی, اور اس کے ساتھ چاہے وہ اسٹیٹ بینک میں ہو, فائنانس منسٹری میں ہو, کامرس منسٹری میں ہو, انہوں نے بالکل ایسا لگتا ہے کہ غیر ملکی ایجنڈا فالو کیا. ملک کو انہوں نے بیچ دیا, سارے دروازے کھول دیے. بینکس کی پروفٹیبلٹی جو ہے اس 10-8 سال میں وہ ہسٹورک ہے ورلڈ میں. ایک کتنے فورن بینکس کھلے, ایک برانچ کا برانچ کھل گیا, عجیب نام ہے بینکس کے, سمجھ میں نہیں آتا. ایک لائن جیگا لالا بینک, قسم سے جی میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ عجیب نام ہے بینک کے سارے آئے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس 10 سال کے بعد 2-3 بینکس انٹرنیشنل بینکس, بڑے بینکس بن کر کے چلے گئے, چونکہ وہ تو انہوں نے لگتا ہے کہ یہ پوری جو شوکت عزیز کی اور اس کی ٹیم کی حلوائی کی دکان لٹا دی. جو ایجنڈا تھا وہ تو تھا کہ فورن کیپٹل اور فورن فائنینشیل سیکٹر کو, غیر ملکیوں کو خوش کرنا ہے, ان کی پروفٹیبلٹی بنانا. یہ ملک کی معیشت ان کے لیے چلائی گئی, اور یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. 2000 سے لے کر, میں تو اس کو آگے چلے جاتا ہوں, بعد میں سے لے جاتا ہوں, 2000 سے لے کر اس کے بعد 2 جمہوری گورنمنٹ بھی آئیں, 3-4 جمہوری گورنمنٹ آئیں,
اور میں آپ کو یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی. جی بالکل صحیح ہے. بالکل اور تبدیلی کرنے کا ان کے اندر صلاحیت بھی نہیں تھی. یہ اب میں سوال آتا ہے کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ شاید یہ بہت ایک نائیو قسم کا سوال ہے، لیکن ہاں میں آپ جواب لینے کے لیے میں سوال کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں. جیسے شروع میں آپ کے آخری پیراگراف میں اور آپ نے شو کے آغاز میں ہی بات کیا، باس کشتی تو ایک ہی ہے نا یار. آئی مین ٹائٹینک بھی جب ڈوبی تھی اس کے ساتھ کافی اشرفیہ بھی ڈوبی تھی، کیونکہ اتنی لائف بوٹ تھی نہیں کہ آپ نکل سکیں. وہ بیچارے جیک نکل، وہ لیونارڈو ڈیکاپریو کا کیا حال ہوا ہے وہاں پہ، وہ ایک وہ الگ بات ہے کہ وہ اشرفیہ نہیں تھی. تو اگین آئی مین شوکت عزیز نے جو کیا سو کیا. اس کے بعد جو سلسلہ ایک چلتا آ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ایک رتی کی، مطلب میں ریفارم کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا لیکن ملٹیپلائی کیا. ہاں تو کیوں؟ دیکھیں شوکت عزیز کا اور مشرف کا دور 2000 ایک تو یہ ہے کہ ختم ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ شوکت عزیز والے جو ہیں آج بھی حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دور بہت اچھا تھا، 2008 سے چیزیں خراب ہوئی. لیکن اگر آپ ڈیٹا دیکھیں، اور یہ ڈیٹا شو کرتا ہے جو بگاڑ شروع ہوا وہ 2007 میں شروع ہو گیا تھا. سارے انڈیکیٹرز خراب ہونے شروع ہو گئے تھے 2007 میں. شوکت عزیز ابھی بھی وزیر اعظم تھے، مشرف کے وزیر اعظم. میں اس کو کبھی پاکستان کا وزیر اعظم نہیں سمجھتا. تو بات یہ ہے کہ 2008 میں آئل کی قیمت $145 بیرل ہو گیا. تو حکومت جو آئی ہے اس کے بعد ان کو تو صرف اسی کو مینیج کرنا تھا، مطلب جگہ ہی نہیں تھی جی مینیور کرنے. اچھا وہ مینیج کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا. آئی ایم ایف جو ہیں وہ ظاہر ہے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا، ظاہر ہے. تو انہوں نے اسپیس ہی نہیں دی ریفارم کی. یہ میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ ٹیکنیکل کمپٹنس بھی نہیں تھی. اور یہ حکومتوں نے، اور میں چونکہ اس حکومت سے وابستہ بھی تھا 2008 سے 2013 تک میں وابستہ بھی رہا ہوں حکومت سے. تو میں تو دیکھ رہا تھا کہ جو کام یہ کرنا بھی چاہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے کہ جی وہ اندرونی آقا اور باہر کے آقا ناراض ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی بندش تھی. اچھا میں بہت مشکل سے ایک بات ایڈ کروں تھوڑا سا. دیکھیے میں یہاں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا صاحب سے. 2008-07 اس کے بعد زرداری صاحب نواز شریف اور جو بھی آئے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے شوکت عزیز صاحب کی پالیسی کو کنسولیڈیٹ کیا، ایکسیپٹ کیا، امپلیمنٹ کیا. مجبوری میں نہیں کیا. میں یہاں بھی ڈسکری کرتا ہوں، مجبوری میں نہیں کیا. میں ایک کریکشن کروں گا، ایک بات کروں. انہوں نے اس کو انجوائے کرنا شروع کیا. میں نے کہا انہوں نے اس کو انجوائے کرنا شروع کیا. ان کو بھی اچھا لگا. یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ان کو بھی اچھا لگا. پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس میں ایک مجبوری کا ایلیمنٹ زیادہ تھا. لیکن جو آگے جاتے بعد میں نواز شریف کی حکومت تھی، اگین میرا چونکہ میں NFC کا ممبر رہا ہوں، میرا ان کے ساتھ بہت واسطہ رہا ہے. اسحاق ڈار سمجھتے تھے کہ جو واہ شوکت عزیز کو انٹرنیشنل فائنینشیل ڈرائنگ رومز میں ملتی ہے آپ کے بھائی کو بھی ملنی چاہیے، مجھے بھی ملے. تو وہ ایکچولی وہ کوٹ کرتے تھے. نہیں وہ کوٹ کرتے. اچھا یہ اب آپ جا رہے ہیں، ایشو نہیں، فیسلٹی پہ نہیں جا رہا میں. نہیں آپ کہیں جا رہے ہیں، میں آپ کو وہاں نہیں جانے دینا چاہ رہا دونوں کو. اچھا میں وہیں لے جانا چاہ رہا نہیں. اچھا دیکھیں آپ دیکھیں شوکت عزیز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا. یہ شوکت عزیز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پالیسی کا مسئلہ ہے. یہ 77 میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ جب ریاست پاکستان ڈیولپمنٹ اورینٹڈ اسٹیٹ سے باقاعدہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں تبدیل ہوتی ہے. اس کا ثبوت قیصر بنگالی نے یہ دیا ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کہ 1973-77 کے درمیان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کا جو دور تھا اس میں جو ترقیاتی اخراجات تھے وہ تھے 21% سالانہ گروتھ ریٹ، ترقیاتی گروتھ. 77 میں جب جنرل ضیاء الحق آئے اور پھر 88 تک جو ان کے 10 سال رہے، اس کے درمیان جو ڈیولپمنٹ گروتھ ریٹ تھا وہ 2.7% سالانہ تھا. اس کے بعد سے الحمدللہ آج تک صورتحال یہی ہے، اسی ڈگر پہ ہمارا ملک جا رہا ہے. اب اگر یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور ڈیولپمنٹ سے ہم نے ٹرننگ پوائنٹ لے لیا ہے تو ہم جتنے بھی بغراتی جھاڑ لیں ہم کیا کر لیں گے؟ دیکھیں معیشت کی، میں سیکورٹی اسٹیٹ کے سبجیکٹ پہ نہیں جاتا. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ جو ڈیولپنگ کنٹری ہے ان کا میکینزم
ڈیولپمنٹ اسٹیٹ ماڈل ہونا چاہیے, اس میں اسٹیٹ کا ایک رول ہونا چاہیے ان ایجوکیشن, ان انڈسٹری, ان ایوری تھنگ. وہ رول ہم نے 77 کے بعد ختم کر دیا. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, مگر ماشاءاللہ 30 سال سے گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی سندھ میں رہی, اس نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا. میں یہاں میں کوئی کریڈٹ نہیں دیتا. بھٹو صاحب 77 میں چلے گئے, وہ اچھے تھے, غلط تھے, وہ الگ بات ہے, مگر 79 کے بعد سے سندھ ڈیزرٹ میں تبدیل ہو گیا, ہم سب مانتے ہیں. اور پنجاب میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی عام آدمی کی زندگی میں. یہ سر پھر میں واپس آپ کو کہتا ہوں کہ جب ریگن کا آیا, اور جو ریگن کی اکنامکس تھی, جو اکنامکس تھی, وہ پاکستان کے مفاد, پاکستانیوں کے مفاد میں نہیں تھی, اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا فار آور ریزنس. ریگنامکس ٹرکل ڈاؤن, ہم نے اس کو افیکٹ کیا, اپنے مفاد کو ایکسیپٹ کیا. دیکھیے انڈیا کو بھی وہ پریشر تھا, مگر ان کا ہوم ورک بہتر تھا. ہم کلائنٹ اسٹیٹ بھی تھے. نہیں سر, کلائنٹ اسٹیٹ کی بات نہیں ہے سر, کلائنٹ اسٹیٹ نہیں سر. یہ میں ایک بات نہ اس میں امریکن قصوروار ہے, نہ اس میں قصوروار واشنگٹن ہے. سر اگر ہمارا امریکا نلکا نہیں چل رہا ہے, اس کا مطلب اوباما کا قصور نہیں ہے سر. پلیز یہ آپ اس کو نلکا نہیں چل رہا ہے اوباما کی وجہ سے. بالکل سر, یہ بلا وجہ کی بات, ریگن کو آپ لے کے آئے, سر یہ بلا وجہ کی بات نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, نہیں اکنامکس تھیوری. سر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے میجورٹی وزیر خزانہ فائنینس مینیجر رہیں, فائنینس منسٹر نہیں رہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور وہ پاکستان سے جب وزیر خزانہ سے ہٹے ہیں تو یہاں نہیں رہتے, وہ باہر جا کے چلے جاتے ہیں. اچھا, اب سوال میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کا اکنامک ماڈل کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. پیپل کین آرگو. اب آج بھی ہم ٹوڈے 2018 میں بیٹھے ہیں, 19 سے بیٹھے ہیں, سوری, کیا ہم آج کسی اکنامک ماڈل کے اوپر کوئی پلان ہے ہمارے پاس؟ آج نہیں ہے. اب اگر ہے تو مجھے بتا دیں. اچھا, اگر یہ اب یہاں آتے ہیں نا, اب ہم 2019 میں آ گئے ہیں. آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ سر اگر ہم کرنا چاہیں تو کیا کہا تھا آپ نے, کہا ایک جنریشن میں. ہاں, ایک جنریشن کی بات, لیکن اسٹرکچرل چینجز کرنی پڑے گی. وہ کون سی اسٹرکچرل چینجز؟ دیکھیے امیجیٹ اس بحران کا امیجیٹ تو یہ ہے کہ ہم تمام نان ایسینشیل کنزیومر امپورٹس پہ بین لگائیں. مثلا یہ آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں, پاکستانی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. یہ تو ہے. کیٹ فوڈ, ڈاگ فوڈ امپورٹڈ مل رہا ہے. ایپلز نیوزی لینڈ کے ہیں, پائن ایپلز تھائی لینڈ کے ہیں. یہاں کراچی میں زمزمہ پہ ایک سگار بار ہے جہاں پر حوالہ سگارز آپ اسموک کر سکتے ہیں. 2500 روپے کا ایک سگار ہے. یہ بند کریں, پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ فلائٹیں آتی ہیں فورن ایئر لائن کی کراچی پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک انڈسٹری نہیں ہوگی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا. جب تک انڈسٹری نہیں ہوگی روزگار نہیں ہو سکتا. ہم نے 40 سال میں ملک کو ڈی انڈسٹریلائز کیا ہے. ہمارا پورا جو مائکرو اکنامک پالیسی اسٹرکچر ہے وہ اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. اسپیکولیشن کو مطلب ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں, میں بزنس کیوں, میں فیکٹری کیوں لگاؤں, میں پلاٹ خرید لوں, میں زیادہ آسانی ہے یار, پلاٹ بیچ دوں, پلاٹ خرید کے بیچ دوں, میں فائل بیچوں گا, فائل بیچوں گا, پلاٹ نہیں بیچوں گا, میں فائل بیچوں گا. میں 4 ایسے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی فیکٹری بند کی ہے. 3 اسٹاک مارکیٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں, 1 پراپرٹی مارکیٹ میں کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں سوچا. 4 ٹیلی فون کے بیٹھ کے گھر پہ کام کرتے ہیں, کسی قسم کی درد سری, نہ لیبر پرابلم ہے, نہ بجلی کا پرابلم ہے, نہ سیکورٹی کا پرابلم ہے, نہ ای او بی آئی والے آتے ہیں, نہ ایف بی آر آتا ہے. تو یہ ہم نے کریٹ کیا, یہ بدلنا پڑے گا. وی ہیو ٹو کریٹ این اکانومی جس کی بنیاد ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ ہو. یہ دیز آر دا لیگز آف دا اکانومی آن وچ دا باڈی اسٹینڈس. ہم نے باڈی کو موٹا کر دیا, ٹانگیں بڑی پتلی پتلی ہے, کمزور ہے. سر میں ایک سچ بات بول دوں, ویسے ہر جم میں اب لیکن کیسے بنگالی صاحب جو جوکیں لگی ہوئی ہیں ہمارے اقتصادی جسم کے ساتھ, وہ آپ کو یہ لہو پینا چھوڑ دیں گی صرف آپ کی یہ بات؟ نہیں, وہ تو پولیٹیکل ول چاہیے نا سر. میں پولیٹیکل ول پہ میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی مت ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہے. یہ تاریخ ہسٹوریکلی انکریکٹ ہے. پاکستان کی انڈسٹریل بیس PIDC نے اسٹیبلش کی ہے. بالکل. وہ کارخانے لگاتے تھے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بیچتے تھے. پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں کیا. آج بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. PIDC must be revived.
چونکہ پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری نہیں لگائے گا. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر انتہائی کمزور ہے, انٹرپرینیورل کوالٹیز نہیں ہے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر دکاندار ہے, رینٹ سیکرز, وہ رینٹ سیکرز ہیں. وہ آج پیسہ لگا کے کل ان کو ریٹرن چاہیے. انٹرپرینیورز جو کارخانہ لگاتے ہیں وہ 10 سال کے بعد اس کا ریٹرن آتا ہے. یہ وہ والے انٹرپرینیورز پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں. سر میں تو PIDC شوڈ بی ریوائیو. تھوڑی سی بات مختلف کر دیتا ہوں. میں آج کی بات کرتا ہوں. لیکن بار بار ہم ایک بات کرتے ہیں پولیٹیکل ول کی. آپ پاکستانی میجر سیاستدان جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان کے کاروباروں کو لسٹ کریں کہ یہ کاروبار کیسا کرتے ہیں. یہ کاروبار کرتے ہیں چینی کا, ریئل اسٹیٹ کا, پولٹری کا, CNG کا, سریے کا, CNG کا, اور ایک دو چیزیں اور بھی, کمیونٹی کا. ان میں سے ایک بھی سیکٹر ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, انڈاکومنٹڈ ہے. تو ہم بیوقوف ہیں جب ہم ان سے ڈاکومنٹیشن کی درخواست کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو سر آپ, میرا سوال ہے, آپ کا پورا پروگرام ہی غلط ہے نا. آپ جب ساری باتیں کریں, یہ غلط بات کریں نا کہ ایک ول کس کی ہوگی جب میرا پورا کاروباری انڈاکومنٹ. میں چینی کی مثال لے لیتا ہوں نا. چینی میں آج کوئی لسٹڈ کمپنی کیوں نہیں ہے؟ آج چینی میں کوئی لسٹڈ کمپنی کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے بتا دیں چینی کا پروفٹ کتنا ہے؟ آگاہ میں چراغ جلاتے ہی ہو گیا. دنیا میرے حساب سے بڑھ کر اس وقت پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان کا بزنس اور بزنس کا سیاستدان ایک ہو گیا ہے. اور جن اداروں کو بزنس نہیں کرنا چاہیے وہ سب سے بڑے بزنس مین ہیں. اور ول والی بات جو ہے وہ ہماری وہ مت ہے. جن اداروں کو بزنس نہیں کرنا چاہیے وہ سب سے بڑے بزنس مین ہیں. جنہیں کرنا چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آتے. جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان میں سے مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنے آدمی ہیں جو ڈاکومنٹڈ بزنس میں انوالو ہیں؟ ایک منٹ نام بتا دیں. میں آپ کی بات کو کوالیفائی کرنا چاہوں گا. میں نے یہ 25 سال کا انالیسس اس لیے کیا, اس میں ہر قسم کی حکومت ہے. جو کرائسس ہمارا ہے کسی حکومت کا نہیں ہے, یہ کرائسس ریاست کا ہے. ریاست کا بالکل. اور اس میں پولیٹیشین کی نشاندہی کر کے ہمیں یہ ڈیبیٹ کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا یہ بات. اس میں جو ڈیفنس کی اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہے ہماری بحران کا. انہوں نے مونوپولیز کریٹ کی ہے, انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو پش آؤٹ کر دیا ہے میجر سیکٹرز سے. مجھے نہیں پتا یہ آپ ریٹین کریں گے یا نہیں یہ اسٹیٹمنٹ میرا, لیکن ریاست کا بحران ہے, کسی حکومت کا بحران کریٹ کرتا نہیں ہے. تو ہم اس کا اچھے نوٹ پہ تو ختم یہ ہو جائے. ایک پروگرام کنکلوڈ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ایک میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اس پہ صرف ایک جملے میں جواب دیجیے گا. پاکستان اس سال 5 لاکھ ٹن گندم اور 7.5 لاکھ ٹن چاول باہر بھیج رہا ہے. اتنا سرپلس ہے. اور اس ملک کا ہر 5واں شہری ناکافی غذائیت کا شکار ہے. جی یہ آج کی صورتحال ہے. یہ ریپلیکیشن آف فیمن آف بنگال کا بہت خوب خوراک ہے. لوگ فیمن آف بنگال میں کیا ہوا تھا؟ جی بالکل. انفارچونیٹلی بات اور بھی بہت کر سکتے ہیں, لیکن شو کا ٹائم یہاں پر ختم ہوا ہے. کوئی زیادہ پازیٹیو نوٹ پر ہم ختم کر نہیں سکتے کیونکہ پازیٹیو نوٹ ہے ہی نہیں کہ ہم آپ کو جھوٹ بولے ایسا کریں. لیکن بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. قیصر بنگالی صاحب, شبر زیدی صاحب, تھینک یو سو مچ.